الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قسطوں پر کاروبار کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت ہوئی تھی کہ قسطوں پر کاروبار اور منافع جائز ہے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے اور بے ہے۔ بے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بے بالنقود اور دوسری ہے بے بالتقسیط، یعنی قسطوں پر بے کرنا۔ اب یہ قسطوں پر بے کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے۔ نمبر ایک، جب قسطوں پر معاملہ کرے تو منافع مناسب اور معلوم ہو۔ جو منافع کمایا جا رہا ہے، بائیں جو منافع کماتا ہے وہ معلوم ہو۔ دوسری بات، مدت معلوم ہو، کتنا مدت ہے، یہ جو بیچ میں جتنا وقفہ ہے اور مدت ہے یہ معلوم ہو۔ اور تیسری بات، جو قسط مہینے کا مقرر ہے وہ بھی معلوم ہو۔ تو یہ اس کے علاوہ جو مدت طے ہو گئی، وہ مدت جب پوری ہو جائے تو مشتری کے اوپر، جو خریدار ہے اس کے اوپر کسی قسم کی بڑھوتری نہ ہو، منافع میں اس کے اوپر مال کو نہیں بڑھایا جائے۔ اگر اس کے اوپر مال بڑھایا گیا اور بڑھوتری ہو گئی تو اس صورت میں پھر یہ سارا معاملہ سود میں آ جائے گا اور پھر یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سال کا ٹائم مقرر کیا تھا اور جب یہ سال گزر گیا تو ابھی بائیں نے کہا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا اور آپ کے اوپر اتنی چارجز لگ گئی، آپ کے اوپر فائن ہے، تو یہ صورت پھر جائز نہیں ہے، پھر یہ معاملہ ہی جائز نہیں ہے، یہ سود میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مشتری نے وقت سے پہلے پیسوں کا بندوبست کر لیا، اس کے پاس ارینجمنٹ ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ اپنے پیسے ایک وقت میں لے لو ایک ساتھ اور آپ میرے لیے اتنے پیسے چھوڑ دے، اور بائیں کو مجبور کرتا ہے، تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بائیں کو مجبور نہیں کر سکتا، جس سے مال لیا ہے مشتری اس کو بائیں کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر یہ اس کو پیسے دے دے اور وہ اپنے طرف سے کچھ چھوڑ دے تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں پھر یہ جو قسطوں والا معاملہ ہے پھر یہ جائز ہے، اور یہ بے بالتقسیط ہے، یعنی قسطوں پر معاملہ کرنا ہے، اور یہ پھر جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے، اور پھر بائیں اور مشتری کی رضامندی سے جو منافع عرف عام کے مطابق وہ مقرر ہو تو اس صورت میں یہ بے جائز ہوگی، اس میں کسی قسم کی حرمت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔